میں آج آپ لوگوں کو پاکستان پولیس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پولیس کے بارے میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو میں تو وہی بات کرتا ہوں جو مجھے علم ہے کہ پاکستان پولیس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے ایک وہ ویڈیو دیکھا جو کراچی میں پولیس والوں نے 2 بچوں کو اغوا کیا اور ان کی فیملی سے 20 لاکھ تاوان مانگا اور ان کو کہا کہ نہیں دیں گے تو ان کو انکاؤنٹر کر دیں گے، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو میں بھی پولیس کے بارے میں کافی، پولیس نے یہ مارکا مار لیا، وہ مارکا مار لیا، یہ کر لیا، آج بڑا زبردست کام کیا، میں لگاتا رہتا ہوں کیونکہ یہی چیزیں پولیس کی رپورٹ ہمیں ملتی ہے تو وہ ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے پولیس اپنی مرضی سے جب رپورٹ لکھ کے دیتی ہے رپورٹروں کو تو ظاہر ہے وہ اپنی اچھائی ثابت کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو اگر کچھ تھوڑا آئیڈیا ہو تو ایک عام شہری کو پولیس والوں سے آپ جب وہ ان کو کریں گے، کمپیئر کریں گے، تو پولیس والوں کو آپ دیکھیں، اس کی صحت دیکھیں، اس کا چال ڈال دیکھیں ان کا۔ تو میں پاکستان میں اتنا عرصہ نہیں رہا، مجھے 40 سال باہر ہو گئے، میں تقریباً 22-23 سال کی عمر تک پاکستان میں رہا ہوں، یا 24 کی کر لیں۔ تو لیکن میرا پولیس کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا وہ مجھے آج دن تک مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ پولیس کے جو کارنامے، کرتوت، ان کی جو اگر کسی تھانے میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک تھانے دار آئے گا تو ایسے آئے گا دہشت سے، اس کو آگے بندے نظر نہیں آتے، جیسے کوئی بہت بڑا دجال آ گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ یعنی ایک تھانے دار کی اتنی وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی، پولیس والوں میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ وہاں کبھی پرچہ لکھانے جاؤ تو ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا، آپ سے وہ رشوت مانگیں گے، بلیک میل کریں گے۔ لیکن انہوں نے 2 کیٹیگری میں لوگوں کو تقسیم کیا ہوتا ہے، ایک وہ جن سے وہ ڈرتے ہیں، جو عہدے دار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی کسی گورنمنٹ کے محکمے میں بیٹھا ہوا ہے تو ان سے وہ اور رویے سے پیش آتے ہیں، اور جو بیچارہ کسی کے بغیر جاتا ہے تو اس کو وہ انسان نہیں سمجھ۔ مطلب ہے پولیس کا تو کام جو ہوتا ہے وہ سٹیزن کو ایکول ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے، وہ ٹریٹمنٹ وہ دیتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں پاکستانی پولیس کو پولیس نہیں سمجھتا، یہ ایک کرمنل گینگ ہے۔ پاکستان کی پولیس جو ہے کرمنل گینگ ہے، جو کہ اوپر سے نیچے تک جو ہے مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی ان کا جو فعل ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ پولیس کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ یہاں بھی پولیس ہوتی ہے، ہم باہر جاتے ہیں کہ پولیس والے ان کے پاس کوئی کام کرنے، جو میں نے رپورٹ درج کرانے گیا، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، تو اتنی تمیز سے، اتنے پیار سے انہوں نے وہ پولیس وہاں جاؤ جی مارر تمہارا مارو وہاں یہاں جاؤ تو وہ لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں وہ ان کے کمپیوٹر کے آگے ہوتی ہیں، انہوں نے ایک نہیں 2 3 4 5 6 بیٹھی ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تھانے بھی ہوتے ہیں جو ان کی ڈسٹرکٹ تھانے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ آپ سے بڑی تمیز سے آپ سے بیٹھو، وہاں کرسیاں لگی ہوتی ہیں، بیٹھو، آپ کو ہم کیا مدد کریں، مجھے یہ رپورٹ لکھانی ہے، اور کچھ کام ہے، کچھ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنے پیار سے پوچھتے ہیں۔ اور ایک ہمارے ملک کی پولیس ہے،
وہاں ایک وہ حرام زادہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہے والدار ہو یا کوئی ہو، اس کو مقرر بنایا ہوتا ہے، اور وہ نشے کی حالت میں وہ بالکل بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پولیس کے کام کیا ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو ایک پولیس کی ایک سٹوری بتاتا ہوں. میرا کزن تھا، جو کزن آپ سمجھتے ہیں نا، میرے تائے کا بیٹا محمد اکبر، ٹوک مغلاں سے. میرا تایا الداد الداد کا بیٹا جو تھا وہ فوج کے اندر تھا. 1971 کی جنگ میں نا وہ بنگلہ دیش میں تھا، اور وہاں سے نا وہ قید میں چلا گیا انڈیا کی. 4 سال قید کاٹی اس نے، اور قید کاٹ کے وہ واپس آیا. وہ ریزرو ہو گئے، یعنی کہ وہ فوج کی ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے. جتنے بھی لوگ وہاں 94,000 فوجی تھے ہندوستان میں، کیونکہ ان کو فوج جب وہ واپس آتے ہیں نا، جب وہ واپس آئے تو ان کا فی بندے کا انٹرویو ہوا. ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں انڈیا والوں نے ان کو اپنا بندہ نہ بنا لیا ہو، تو ان کو ریزرو کر دیا. تو بھٹو صاحب نے کیا کیا، ان کو اب 94,000 لوگ بے روزگار ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے SFS کی ایک فوج بنا دی، جن کا یہ کام تھا کہ وہ جتنی بھی امبیسیاں، کوٹیاں ادھر ادھر جہاں پہ نا وہ ڈیوٹیاں دیتے تھے وہاں. اور مطلب انہوں نے ان کو ایک ذمہ واری سونپ دی کہ یہ نا سیکیورٹی کا کام سر انجام دیں گے. اچھا، وہ میرا جو تائے کا بیٹا تھا وہ فوج سے آیا تھا. ظاہر ہے فوج کے اندر کافی اس کے علاقے کے لوگ، باہر کے لوگ، گاؤں ادھر ادھر کے، وہ قید میں تھے. تو وہاں جو 4 سال قید میں ہوئے تو وہاں فوج میں بھی دوستی ہوتی ہے، پھر وہاں دوستیاں اور پکی ہوگی، بالکل بھائیوں والی طرح دوستیاں ہوگی ان کی. تو یہ سٹوری جو ہے، یہ اس کا میرے اوپر نا ایک اس کا میں نا میرے پاس ایک اس کا کیا کہتے ہیں امانت پڑی ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کو نا بتانا چاہتا ہوں. میرے گاؤں کے لوگ بھی سنیں گے. زیادہ تر نئی نسل کے لوگ، مجھے ٹوک مغلا میں نئی نسل کے لوگ جو ہے نا، ہو سکتا ہے میری فیس بک میں ہوں لیکن مجھے نہیں جانتے. تو وہ تایا الداد کو تو جانتے ہوں گے، اور اکبر کو جانتے ہوں گے، اکبر، بشیر، جانداد، ان کو تو جانتے ہوں گے. تو جب فوج سے وہ واپس آیا تو وہ نا اس کو ایک دوست نے، جو اس کے ساتھ جیل میں تھا، قید میں تھا وہاں ہندوستان کے اندر، اس نے اس کو انوائٹ کیا کہ یار میرے گاؤں آ، یہاں پہ میرے پاس آ. ان کی زمینیں جائیدادیں کافی تھیں، وہ بڑے پیسے والے بندے تھے، مطلب ایک قسم کے چودھری قسم کے بندے تھے وہاں، خان. تو کہتا ہے کہ میں وہاں چلا گیا اس سے ملنے کے لیے. گاؤں کے اندر ان کی حویلی تھی، تو حویلی میں کہتا ہے ادھر شام کو کھانا شانا کھایا. ہم 4 دوست تھے، تو فیملی نیچے سو گئی، نیچے ویڑے کے اندر، جو ویڑا کہتے ہیں نا، اس میں سو گئے. اور ہم جو تھے وہ چھت کے اوپر ہماری چارپائیاں لگا دی. ہم چھت پہ دوست تھے، بیٹھے گپے شپے لگاتے رہے، باتیں شاتیں کرتے رہے، پھر وہاں ہم سو گئے. تو یہ واقعہ پیش آیا. آج تقریباً اس کو 45 سال گزر چکے ہیں، تھوڑا زیادہ گزر گئے، 45 سے بھی زیادہ. تو کہتا ہے ہم اوپر چھت پہ سو گئے. رات کو کہتا ہے کچھ ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، گھوڑوں کے اوپر آئے. انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہیں وہ حویلی سے تھوڑے دور نا زمینوں میں نا فصلوں کے اندر باندھے، اور پھر وہ اس گھر میں آئے جہاں پہ یہ مہمان گیا تھا، میرا کزن. تو
جب اس میں باندھے تو انہوں نے کیا، یہ فوجی تھے، یہ ٹرین آدمی تھے، یہ اوپر سے جائزہ لے گئے یہ کون ہے. وہ آئے، کافی 12-13 بندے تھے. انہوں نے کیا کیا، وہ گھر والوں کو سب کو یرغمال بنایا، ایک جگہ میں کمرے میں بند کیا، اور جتنا بھی سامان تھا، قیمتی چیزیں تھیں، سب نکالی اور مطلب ڈاکہ باندھی اور لے گئے. اچھا، اب یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، یہ تو فوجی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ گھر سے نکل جائیں گے نا، کیونکہ فیملی ممبر بیچ میں مارے جائیں. تو جب وہ لے گئے، سارا مال شال باندھ کے لے گئے، جو انہیں چاہیے تھا، پیسے سے نکالے، جو بھی تھا انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، وہ چلے گئے. اب جب وہ فصلوں میں گھوڑوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے اوپر سے انہوں نے فائر کھول دیا. فائر جب مارے ان کو تو وہ سب مر گئے، سب کو مار دیا. فوجی ٹرین آدمی تھے، نشانے باز تھے، انہوں نے سب کو لمبا ڈال دیا، مار دیا. اب وہ پنڈ سلطانی سے فتح جنگ کا کافی فیصلہ ہے. اس وقت تھانہ ایک ہی ہوتا تھا فتح جنگ، کوئی اس علاقے میں کچھ ہو جائے تو فتح جنگ تھانے میں جاؤ، وہاں جا کے تو صبح ہوئی تو ان کے والد کہتے یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ یار آپ لوگ اوپر پتہ نہیں آپ لڑکے کیا کر رہے ہیں، زیادہ ہی کچھ سو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ہم نیچے لٹ گئے ہیں. تو صبح ان کے والد کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ نا آپ نا فتح جنگ تھانے میں رپورٹ کرو کہ یہ ڈاکو مارے گئے ہیں پولیس کو. تو جب وہ ان کے والد صاحب گئے تھانے میں، ان کی لاشیں وہیں پڑی رہیں. اچھا، والد صاحب گئے تھانے میں، وہاں کہتے ہیں جی وہ ایک وہ حوالدار بیٹھا تھا، وہ مارر جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا بھئی تھندار صاحب تو کسی جگہ چھاپا مارنے گئے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ہم بھیجتے ہیں. تو بیٹھ کے دوپہر ہو گئے، کوئی نہیں، تھندار صاحب کوئی نہیں آیا، کوئی فل پولیس والا کوئی نہیں آیا. اچھا، اسی طرح سے نا شام ہونے لگی تو ان کی وہ پڑے تھے، وہ تو ادھر مرے ہوئے، بو آنی شروع ہو گئی. تو شام ہو گئی، کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پولیس والے تو نہیں آ رہے. تو انہوں نے جا کے کیمل پور کے اندر وہ رپورٹ کروائی کہ بھئی اس طرح ہمارے گاؤں میں رات کو ڈاکہ پڑا تھا، تو وہ جو ڈاکو تھے وہ مارے گئے ہیں. تو وہاں فتح جنگ پولیس جو ہے وہ آ نہیں رہی، تو آپ جا کے ان کو کیمل پور تھانے سے پھر پولیس آئی. انہوں نے آ کے جب وہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ جی جو ڈاکو تھے وہ تھانے دار SHO اس کا پورا عملہ وہ تھے. تو بعد میں ان کو جب وہ اٹھایا لے گئے تو وہ میرا کزن ہے، ان کی کافی عرصہ پھر تفتیش ہوتی رہی. ان کو پولیس والے کہتے رہے کہ یہ کیس ڈراپ کرو، ان کو فیملی کو اس طرح، یعنی پولیس والے ان کو اپنے بدماشی کرتے ہیں. لیکن یہ ان سے ڈرتے بھی تھے کہ یار یہ فوجی ہیں، ریٹائر فوجی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے پیچھے بھی فوج ہے. تو لیکن وہ پولیس جو ہے نا وہ عزم کر گئی وہ کیس، وہ بھی. تو پولیس جو ہے نا، پاکستان کی پولیس ابھی جو اتنی چوریاں ڈاکے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، راستے میں عورتوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی کانوں کی بالیاں نوچ رہے ہیں، زبردستی ان سے عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ اس میں پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے. میں عموماً پولیس کے بارے میں یہ ویڈیو لگاتا ہوں اور لوگ جو ہے نا وہ اس پہ اپنا کوئی کامنٹ یا کچھ نہیں دیتے، ڈرتے ہیں پولیس سے. یعنی پولیس کا ڈر اتنا ہے لوگوں میں کہ یار ہم نے کچھ کہہ دیا تو یہ نہ ہو کہ ہم بھی کسی اس میں آ جائیں. یار اگر آپ لوگ اسی طرح ڈرتے رہو گے تو یہ تو ابھی دیکھو نا پنجاب میں کیا کر رہے ہیں. پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کا جو کیس ہے وہ نہیں لیا انہوں نے، ان کی وہ FIR نہیں کاٹی پولیس والوں نے.
آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ پولیس، پاکستان کی پولیس کتنی حرامزادگی کرتی ہے۔ یہ جو شریف خاندان ہے، انہوں نے نا ایک پشاور کی پولیس، وہ سرحد کی اچھی ہو گئی تھی، اس کو بھی برباد کر دیا، جا کے وہ نا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے وہ جو آئی جی تھا اس کو نکال دیا، انہوں نے اپنے بدماش وہاں لے گئے وہاں۔ تو یہ کرتے کرتے پاکستان کی پولیس کو یہ خراب کر دیا انہوں نے۔ مطلب انہوں نے نا پاکستان کی پولیس کو، جیسے وہ گھر میں بندے نے رنڈی رکھی ہو نا، وہ چیز انہوں نے گھر میں یہ دلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پولیس جو ہے نا، یہ دلوں کا رول ادا کرتی۔ پولیس کا کام جو ہوتا ہے نا، پولیس تو ایک وہ، اس کو تو آدمی کو دیکھ کے دل خوش ہو جانا چاہیے کہ یار پولیس میں بڑا سیف ہوں یہاں میں۔ تو ہماری پاکستان کی پولیس ہے، اس کو جو یوتھ دیکھتے ہیں، نئے نسل کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں ان سے۔ یعنی اتنی لعنتی پولیس ہے، اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ان پہ کہ ان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ جب یہ آٹے کی لائنیں لگتی ہیں، عورتوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، گرے ہوئے کو اور مار رہے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، روزانہ 1 2 3 بندے مار جاتے ہیں، تو یہ پولیس کے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ دلہ مراسی، وہ پتہ نہیں مراسی ہے کہ لوہار ہے، ویسے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ گڈی والے تھے نا، گڈیاں بجاتی تھی اس کی ماں، تو وہ ان کو شاباش دے رہا تھا کہ بڑا اچھا کام کیا تھا بھائی۔ وہ تو ہے ہی امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جو کہ آدمی نا ایک ہوتا ہے نا جو جس کو کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ سمجھتے ہیں آپ لوگ، جس کو یعنی ایک وہ کوڑ کی بیماری پڑی ہوتی ہے نا، تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک کوڑ کا مریض جو ہے نا، نہ اس کے کوئی الفاظ صحیح ہوتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، مطلب اس کو کوڑ پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک کوڑ کا مریض جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم بن گیا، لیکن ایک کام اس کو بڑا اچھا آتا ہے، وہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا اور پولیس کے ساتھ ساز باز کرنا۔ کیونکہ پولیس والے انہوں نے نا یہ 30 35 سال سے ہیں، انہوں نے نا پنجے گاڑے ہوئے ہیں پولیس، ان کو ہر حرام زادہ جو ملا ہوا ہے، بالکل آئی جی سے لے کے نیچے سپاہی تک حرامی ہوتے ہیں سارے۔ میں نے ان کے ایسے آج جب میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ کوئی بچہ گھر سے دہی لینے گیا، اس کو تم اٹھا کے لے گئے، اس کو انکاؤنٹر کرنے لگے اور اس کی ماں سے تم نے 20 لاکھ روپیہ مانگا۔ پھر یار تو کوئی شرم کی بات۔ پھر دوسرا جو اس کا سینئر ہے، جب پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے کیا ہے، تو وہ کہہ رہا کہتی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تمہارا کام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کالی بھیڑیں نہیں پکڑ سکتے اپنے محکمے میں؟ ایک محکمہ ہے، اس کے اندر تمہارا ایک کرمنل بندے ہیں، اس پہ تم نظر نہیں رکھ سکتے؟ یہاں کو پولیس والا کر کے دکھائے نا، اپنی پچھلی نسلوں کو بھی منع کر دے گا کہ یار یہ غلط کام نہیں کرنا، کسی شہری سے بدتمیزی کر کے دکھائے۔ تو یہ عام سر عام ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان پولیس جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ اب میں نے بہت انکاؤنٹر کیا پاکستان پولیس کے، بہت برے کارنامے میرے سامنے ہیں، جو کہ میں جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار کہ میں اس وقت سوچتا تھا نا، اس دور میں، کہ یار میں ایک گینگ بناؤں، ایسا گینگ بناؤں کہ یہ پولیس والے نا جہاں بھی ملے ہمیں ان کو مارا کریں۔ یعنی اس وجہ سے کہ میں کرمنل مائنڈڈ تھا، یا میرا کرمنل دماغ تھا، یہ اس وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک دفعہ میں کام پہ جا رہا تھا صبح، تو 3 4 پولیس والے سول کپڑوں میں ایک لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے، اور اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، ہماری پڑوسن تھی، کسی دور میں نا ہم ایک جگہ رہتے تھے، تو وہ اسکول جا رہی تھی، تو اس کو کالج جا رہی تھی یا اسکول جا رہی تھی، اس کے پیچھے لگے ہوئے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا یہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، کہتا لو جی اس کا یار آ گیا۔ میں نوکری پہ جا رہا تھا،
تو مجھے کہتے چلو بھائی تھانے. میں نے کہا چلو. تو جب تھوڑا آگے گئے تو مجھے کہتے کوئی دے دو یار 1000-2000 تاکہ 500-600 تک تو ہمیں تو چھوڑ دیں تم یہ تو نہیں تو تمہارا بڑی بدنامی ہوگی کیس بنے گا جیل جاؤ گے. اور میں نے کہا کس چیز کے دے دوں چھیڑ تو تم رہے تھے چھیڑ تو تم رہے تھے میں کس چیز کے دے دوں. تو مجھے پیچھے سے ایک نے مکہ مار دیا. کہتا ہے یہ باتیں بڑی آتی ہیں تمہیں. تو میں ان سے لڑ پڑا. تو پتہ چلا کہ اس میں پولیس والے 2 ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ 2 ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں. ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے. مجھے بڑا شوق تھا اس دور میں نا جب سلطان رائی کی کوئی نئی فلم لگتی تھی تو میں دیکھنے جاتا تھا. تو میں نے میں چلا گیا راول پنڈی. میں نے روز سینما پہ سلطان رائی کی فلم لگی تھی کیا کہتے ہیں بشیرہ. میں وہ دیکھنے چلا گیا. تو میں جب فلم دیکھ کے واپس آ رہا تھا تو ویگن والے بھی حرامی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سی ویگن ہوتی ہے اس میں 10-12 سواریاں آتی ہیں اس میں 2 کنڈکٹر لگے ہوتے ہیں ڈرائیور کنڈکٹر. اچھا وہ ویگن میں تو انہوں نے میں نے کیا کیا کہ میں نے جانا تھا G7 کی طرف تو انہوں نے مجھے ملوڈی چوک پہ اتار دیا. کہتے ہیں ہم ادھر نہیں جا رہے. انہوں نے مطلب اپنی بدماشی مجھے وہاں اتار دیا. میں چل پڑا. تو وہ جو G7 جو اسلام آباد ملوڈی چوک کے ساتھ ایک سکول ہے لڑکیوں کا جو سکول ہے وہ سکول جو ہے اس کی سیدھی طرف اس کی دیوار ہے اور الٹی طرف سڑک ہے. تو سڑک کے سائڈ میں کھدائی ہو رہی تھی انہوں نے کوئی پانی کے پائپ ڈال رہے تھے تو کافی تقریباً 10-12 فٹ گہری کھدائی تھی وہ آگے تک تو میں سلطان رائی کی فلم دیکھ کے آیا تھا. تو مجھے آ کے 2 سول کپڑوں میں تو کہتے ہیں میرے پاس کیا تھے کہ کپڑے تھے کچھ سامان بھی تھا. تو رات کے 12-12:30 بجے تقریباً 1 بج گیا تھا. میں آخری شو دیکھ کے آ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کدھر جا رہے ہو. تو میں نے کہا گھر جا رہا ہوں. کہتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو چوری کر کے آ رہے ہو چلو تھانے چلو ہمارے ساتھ. ایک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ایک نے میرا وہ سامان لے لیا مجھ سے اور جس نے ہاتھ پکڑا وہ آگے تھوڑا آگے ایک پیچھے. تو میں نے نالا بھی دیکھا دیوار بھی دیکھی. میں نے کہا یہ پولیس والے تو ہیں نہیں. مجھے کہتے تھانے چلو. میں نے کہا چلو. تو تھانہ جو تھا وہ ہمارے پیچھے تھا تو وہ میرے ساتھ سیدھے آگے. میں نے کہا یہ تو چور ہیں یہ تو چور ہیں. میں نے کہا چلو یار تھانے چلو. تو چل پڑے. میں بھی چل پڑا. میں نے کوئی بات نہیں کی. جب چلتے گئے تو جو آگے میرا جا رہا تھا وہ ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا اس کو میں نے اور پچھلے والے نے آگے والے نے میرا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا اور ایسے میری وہ ایسے بازو سے قمیض پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس کو تو نہیں پھینکتا کیونکہ اس کے بعد میرا سامان ہے. تو میں نے ایسے زور سے پیچھے مڑ کے تو میں نے وہ جو پیچھے تھا اس کو اٹھا کے میں نالے میں پھینک دیا. اس کو جب میں نے نالے میں پھینکا تو وہ آگے والا سامان چھوڑ کے بھاگ پڑا. مطلب ان کا پولیس کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور رات کو پھر رہے ہیں ایسے وہ لوٹ رہے ہیں ان کا لنک ہوتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا میں جاتا تھا وہ اس وقت میں روپا کلب کے اندر میں ورزش کرتا تھا وہ ویٹ لفٹنگ یہ وہ بندہ تو میں ہاتھ سے ایسے اٹھا لیتا تھا جیسے میں نے بلی کا بچہ اٹھایا. میں نے کہا ٹھہر کدھر جا رہا ہے. تو گیا بھاگ گیا. میں نے اپنا سامان اٹھایا میں چل پڑا. تو یہ پولیس کی سرپرستی کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتے لوگ. رات کو گھوم رہے ہیں اسلام آباد شہر کے اندر. اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ان کے ساتھ پولیس ملی ہوتی ہے. تو بڑے واقعات ہوئے میرے ساتھ میں ابھی سنانے شروع کروں گا تو ختم نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پولیس کی جو غنڈہ گردی کے علاوہ نہیں ہوتی. تو وہ جو میرا کزن تھا اس نے بتایا کہتا یار
پولیس جو ہے نا کیونکہ وہ جب واپس آیا تھا تو اس کو آفر ملی تھی پولیس میں، تو اس نے کہا یار پولیس جو ہے نا میں پولیس میں نہیں بھرتی ہوں گا. اس نے پھر نا یہ کیا کہتے ہیں رینجرس جوائن کر لی تھی وہ بھی، اور اس کے بھائی بشیر نے بھی، وہ رینجرس میں چلے گئے تھے اور ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی ادھر کیا کہتے ہیں ایران بارڈر کی طرف، چمن ادھر کوئٹہ کی طرف. تو وہاں کافی عرصہ ہو رہے. پھر اس کے بعد آ گئے، پھر ہم ایک ساتھ میں تھے، وہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا. تو یہ تو وہ مجھے اس نے نا پوری سٹوری سنائی، انڈیا میں کیا ہوا، انڈیا میں جیل کیسے کاٹی اور کس طرح، وہ ساری تھی. تو اس نے یہ ایک سٹوری سنائی تھی. تو میں اس لیے نا پاکستانی پولیس کو پولیس نہیں سمجھتا. یہ ایک بندت ہے نا، ڈاکو، ایک ڈاکو ہے. اور ڈاکو ذہنیت کے لوگ جو نا پولیس میں جاتے ہیں. یعنی کوئی شریف آدمی پولیس میں ہوگا، عورتیں آٹا کی لائن میں لگی ہیں تو ان کو پیار سے کہے گئے کہ آنٹی، باجی، خالہ، بہن میرے، وہ پیارو ذرا لائن میں لگ جاؤ سیدھے. تو انسان اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ کسی کو پیار سے اس طرح کہو گے نا تو وہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ لائن لگا لیں گے. آپ نہ ان سے کوئی بات کی نہ کچھ کی، ڈنڈا لے کے ڈڑاخ ڈڑاخ، انسان ہے نہ کوئی پولیس کو ٹریننگ دینے والا، نہ کوئی ٹریننگ لینے والا. ان کو بھرتی کر لیا، آ کے ان کو عوام کے اوپر مسلط کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پولیس کی میں کیا کہوں اس کو، بغیرتی ہے نا، بغیرتی، پولیس کی بغیرتی ہے. استغفر اللہ. پولیس کے بڑے قصے ہیں، میں اگر سنانا چاہوں تو بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. اور میں کوئی پولیس کو ہیٹ نہیں کرتا، مجھے کوئی ان سے کوئی خاص نفرت نہیں ہے. لیکن اور ملکوں میں بھی پولیس ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. بہت جگہ میں گیا ہوں، بہت ساری پولیسیں دیکھی ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک کی پولیس جو ہے نا وہ پولیس نہیں ہے. السلام علیکم.